ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام 3 مقامات پر جڑواں بیان ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسم اعظم بیان کیا ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول کی جاتی ہے۔ الحی صفت حیات کو ثابت کرتی ہے، اور القیوم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قائم رہنے والی صفت کو ثابت کرتی ہے۔ ایسا وجود جس کو کوئی فنا نہیں، ایسا وجود جس کو نہ کبھی کوئی زوال آئے گا، ایسا وجود جس کو نہ کبھی کسی کی ضرورت تھی، نہ ہے اور نہ ہی ہوگی۔ القیوم جو خود بھی قائم ہے اور مخلوق کو بھی تھامے ہوئے ہے۔ جی سعدیہ، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ جی، بڑی خوبصورت اور پرفیکٹ صفات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ کہ اللہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، نہ اسے زوال ہے، نہ اس نے فنا ہونا ہے۔ اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام الحی ہے نا، یہ بیسکلی انڈیکیٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات کو بھی۔ السمیع ہے، البصیر ہے، العلیم بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اور القیوم جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا، تو بیسکلی یہ ایک انسان کی محتاجی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، عرش ہو، آسمان ہو، زمین ہو، حیوانات، سب کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، ذرا سوچیے کہ آسمان جس کو اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے کہ وہ ہل نہ جائے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو نہ تھامے تو میں اور آپ کیا اس کو ہلنے سے روک سکتے ہیں؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر لمحے اتنے انسان پیدا ہو رہے ہیں، کتنے لوگ فوت ہو رہے ہیں، جانور ہیں، پتے گر رہے ہیں، کوئی ایسی مشین ہے جو ان کو گن سکے؟ اور پھر نیکڈ آئے تو کئی ایسے کیڑے مکوڑوں کو دیکھ ہی نہیں پاتی جن کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، اور وہ کائنات میں اپنا ایک کام کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ مر جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر یہ چیونٹیاں کتنی رفتار سے ہمیں نظر آتی ہیں اور کتنی ہر روز مرتی ہیں، لیکن ان کو گننا پاسبل ہی نہیں ہے۔ انسان کو دیکھ لیں، لائف ایک مسٹری ہے، وہ روح کا آنا جانا، انسان کتنا بے بس ہے نا کہ نہ روح ڈال سکتا ہے، نہ روح کو نکال سکتا ہے۔ اور اس کے بارے میں سوال بھی کیا، یا سلونک عن الروح، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ دونوں نام ہماری کتنی عاجزی کو ظاہر کرتے ہیں۔ بہت ہی پیاری آپ نے سعدیہ اس کی ایکسپلینیشن کی، اور آپ کی ان باتوں سے تو مجھے کچھ یاد آ گیا کہ آج سے آئی تھنک 2003 کی بات ہوگی، میں، میرے ہسبینڈ، میری بیٹی چھوٹی تھی تب، اور ہم گھر واپس آ رہے تھے، اور راستے میں ایک بہت ہی سیویئر روڈ ایکسیڈنٹ ہوا۔ آپ یقین کریں کہ وہاں پہ موجود کسی بھی انسان کو یہ گمان نہیں تھا کہ اس گاڑی میں سے کوئی زندہ نکلے گا، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں، جیسے کہتے ہیں نا، خراش بھی نہیں آئی۔ 4 لوگ موجود تھے، ان چاروں کے چاروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح الحی القیوم ہے نا، ایسے بچا کے نکال لیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ یقین کریں، جب میں گھر آئی تو میں ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ میری زندگی میں نہ نماز ہے، نہ روزے ہیں، نہ میرا دین کی طرف کوئی رجحان ہے۔ اس وقت مجھے یہی لگا کہ جب کسی کی موت آتی ہوگی تو وہ بعین اسی طرح آتی ہوگی۔ بالکل۔ اور میں نے تب یہ محسوس کیا کہ اگر میں کل رات میری موت واقع ہو گئی ہوتی تو اس وقت تو میرا حساب کتاب ہو رہا ہوتا، لوگ مجھے دفنا چکے ہوتے، اور میرا حساب کتاب جاری ہوتا، اور مجھ سے جب پہلا سوال نماز کا کیا جاتا تو میرے پاس تو ایک نماز بھی نہیں ہے۔ بالکل۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنا ہمارا ایک روٹین کا یہ معاملہ ہے، اور میں نے اس وقت اس صفت الحی القیوم کو محسوس کیا۔ اور ابھی آپ نے جب یہ بات کی تو میں تو بالکل اسی ٹائم میں چلی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ میری زندگی رکھی تھی، اور اللہ چاہتے تھے کہ یہ زندگی ایسے نہیں گزارے گی، اس کو اس طرح زندگی گزارنی ہے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بظاہر تو وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے گرایا، ہلایا، اور پھر قائم کر دیا اور کھڑا کر دیا۔ القیوم جیسے قائم خود بھی ہے اور قائم کرنے والا بھی ہے۔ تو بیسکلی الحی والقیوم سے سمجھ آتی ہے کہ اس سے ہمیں اپنی حیثیت کا بھی پتہ چلتا ہے، دنیا کی حقیقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ آپ نے نہیں رہنا، لوٹ کے واپس جانا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے یہ واقعہ بتایا، ہم عام انسانوں کی بے بسی کا حال دیکھیں کہ ذرا سا سر میں درد ہوتا ہے اور ہم تو بیٹھ ہی جاتے ہیں، اور سگنل پہ بعض دفعہ کار رک جاتی ہے نا آگے، تو پیچھے سے ہارن، بے صبرا پن آ جاتا ہے یہاں، یہ اور یہاں تک ہوتا ہے کہ مزاج کے خلاف کوئی بات کرے تو غصے سے آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحی والقیوم کس طرح لوگوں کو معاف کرتے ہیں، بات بات پہ پکڑتے نہیں، ان کو قائم رکھتے ہیں، جذباتی ہدایت کی راہ دکھا دیتے ہیں۔ جیسے بھی آپ نے جذباتی کیفیات بتائیں، غصے کی، خوشی کی، وہاں پہ بھی اللہ قائم رکھتے ہیں کہ ہم کوئی نافرمانی کا کام نہ کریں۔ جی، اور یہ بھی بات ہے کہ بعض ہم خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، جی، تو یہ نام تو ایسی شان والا ہے کہ یہ تو مجھے رب کے آگے جھکا دیتا ہے۔ اس میں اعظم ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو پڑھنے کو کہا گیا ہے، اور اس میں بہت ساری دعائیں سکھائی گئی۔ سعدیہ
جی ایک تو یہ یا حیو یا قیوم بھی رحمتی کا استغیث ہے، وہ بھی اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. کتنی خوبصورت دعا ہے نا کہ ایک پلک کے جھپکنے تک بھی اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے. بالکل. بارک اللہ فی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے سعدیہ. ناظرین، اسم اعظم الحی القیوم، آیت الکرسی میں یہ اسم وارد ہوا ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگنے والے ہو جائیں.